بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے معاشی ٹیم ایک بار پھر اپنی تبدیل کی ہے اور معاون خصوصی جناب بخاری جو ہمارے جو تھے وقار مسعود صاحب، وہ کل مستعفی ہوئے۔ کل ہی چیئرمین ایف بی آر کو بھی رخصت کیا گیا، نئے چیئرمین ایف بی آر کی تقرری کی گئی، اور کیا جو اہداف تھے وہ کس حد تک پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے شوکت ترین صاحب نے بھی عہدہ سنبھالا اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف کامیابیوں کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بار بار ٹیم تبدیل کی جا رہی ہے۔ 7 جو ہیں ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ آخر معاملہ ہے کیا، وجہ کیا ہے کہ اتنی تیزی سے جو ہیں یہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں؟ اس کا پروگرام کے اندر جائزہ لیں گے، ساتھ ہی ذکر کریں گے افغانستان کا کہ امریکہ کو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے ان کے اسلحے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہے اور ان کو یہ خوف اور ڈر ہے کہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ چین اور روس کے پاس اس کو ٹیکنالوجی کو پہنچ سکتا ہے۔ اس معاملے کو اندر تشویش کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، ساتھ ہی پروگرام کا ذکر کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج لاہور کے اندر خطاب کیا اور مینار پاکستان پر پیش آئے واقعے کے حوالے سے انہوں نے تبادلہ خیال کیا، کیا کہا اور کیا کیا تحفظات کا اظہار کیا، اس کو بھی ذکر کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب ایک طرف مہنگائی ہے کہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کل بھی ایک فیصلہ ہوا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے کیا گیا کہ چند ادویات تھیں کہ جو لوگوں کو مل نہیں رہی تھیں، اس وجہ سے کہ ان کی قیمت کم تھی۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کی قیمت بڑھا دو تاکہ جو فیکٹریز ہیں وہ بنائیں اور لوگوں کو ملے۔ ایک تو یہ فیصلہ ہے، اور ساتھ یہ جو بار بار جو اپنی معاشی ٹیم وزیر اعظم صاحب تبدیل کر رہے ہیں، اس پہ کیا معاملہ ہے، اور ہمارے ساتھ جو حزیمہ بخاری صاحبہ ہیں۔ دوائی کے بارے میں صرف بات کر کے پھر بڑھتا ہوں ان کی طرف انشاءاللہ۔ دوائی کے معاملے میں دنیا پوری کے اندر 2 ماڈلز ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، اور دونوں ہی ماڈل جو ہیں وہ بہت حد تک اپنی جسے کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں اپنی بہتری کہ جیسے سٹرینگس بتاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جنیرک سکیم کا ماڈل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ کوئی بھی دوائی اٹھا لیں اس کے اندر ہوتا ہے بیسک سالٹ، تو بیسک سالٹ تو ایک ہوتا ہے، لیکن اپنی کوئی فائزر نے اپنی نام رکھا ہوتا ہے، فلاں نے اپنا اس نام کا وہ کھاتے ہیں۔ میں جب ہیلتھ میں تھا تو ہم نے اسی ٹرانسفر پرائسنگ پہ بہت کام کرایا تھا، اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ چائنا سے فار ایگزامپل آپ نے کلوروفینیکل $5 پر کیجی خریدا، آپ نے اس کو زیورخ کے ہائی اڈے پہ ٹچ کروایا اور $500 سے $500 ہو جاتی ہے اس کی قیمت، اور وہ یہاں آ کے بیچتے رہتے ہیں۔ یہ جو جنیرک نیم، پھر اس کے بعد دوائیوں کا مافیا ہے، پھر اس ڈاکٹروں کو چیزیں مراد کا مافیا ہے، ڈاکٹروں کو سیریں کرانے کا بہت کچھ ہے۔ اس میں حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو کس حد تک آپ ریلیف دیتے ہیں دوا ملنے کے لیے۔ اس میں بھٹو نے تو جنیرک سکیم لے کے آ گیا تھا۔ میں ایران میں رہا ہوں، وہاں جنیرک سکیم ایران کی دوائیاں سمگل ہوتی تھیں پاکستان میں۔ انڈیا میں ایک اور طریقہ ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں دوائیوں کو کسی نہ کسی حد تک، را مٹیریل کی سپلائی میں سبسڈی دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چونکہ مہنگی ہو گئی ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم کریں، اگر مہنگی ہو گئی ہیں تو کتنی سبسڈی آپ دے سکیں گے؟ یہ ڈیسیژن بہرحال بڑا عجیب و غریب سا لگا ہے، اور یہ ڈیسیژن ویسے ہی تماچا مارا ہے جسے کہتے ہیں عوام کے منہ پہ۔ اچھا، یہ تو چلو تماچا پڑ گیا عوام کو، اور عوام کو ہی تماچے پڑتے رہے ہیں اور عوام ہی برداشت بھی کرتے رہے ہیں۔ اور ایک جو بار بار جو ٹیم تبدیل ہو رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی، وقار مسعود صاحب نے استعفیٰ دیا اور حزیمہ بخاری صاحبہ ہمارے معاشیات بھی ہیں، خود بیوروکریسی کا حصہ بھی رہی ہیں، آخر کیا، اور ایف بی آر میں بھی رہی ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ایک جب چیئرمین کو جب ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا، اس کو تو ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ آپ اس کو ہٹا کے پھر نیا بندہ لے آتے ہیں، وہ ابھی اپنے پیر جما نہیں پاتا، پھر اگلا بندہ آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ٹیکس کلیکشن والی ٹیم ہے اس کا مورائل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو کس طریقے سے پھر ہم جو اتنے بڑے اہداف ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، ریونیو اس نہیں ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایف بی آر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیمیں چینج ہو رہی ہیں، مسئلہ سارا اسٹرکچر امبیلنس کا ہے اور انکمپٹنس کا ہے کہ آپ کا قانون اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ عام آدمی کی فہم سے وہ بالکل بالا تر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ریونیو آسانی سے حاصل ہونا ہے اس میں بھی ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب آپ چاہے 50 چیئرمین تبدیل کر دیں، آپ کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ نہیں تبدیل ہوگا، آپ کا قانون میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، آپ اتنا ریونیو، اپنا وہ محاصل جو آپ کا ٹارگیٹڈ ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے پروفیشنل بھی آزما کے دیکھ لیا ہے، آپ نے ڈی ایم جی آفیسرز کو بھی آزما کے دیکھ لیا اور ریونیو والوں کو بھی۔
ہر دفعہ ہمیں یہی مسئلے کا سامنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اتنا ٹارگٹ وصول نہیں ہو رہا جتنا ہم رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ ٹیم کی تبدیلی سے نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے مین جو اس میں جو مسئلہ ہے وہ آپ کا قانون ہے اور طریقہ کار ہے۔ اس وقت آپ کا 80% جو ریونیو ہے وہ ود ہولڈنگ سے حاصل ہو رہا ہے، اور ایف بی آر اپنے ایفرٹ سے ہارڈلی، مطلب یہ بھی میں ذرا ایگزیجریشن نہیں کر رہی ہوں، 7 to 8% اپنے ایفرٹ سے حاصل کرتا ہے۔ اب آپ یہ حالات دیکھ لیں کہ اگر آپ کا ود ہولڈنگ سے ہی سارا ریونیو حاصل ہونا ہے تو پھر ایف بی آر کی کیا ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، میرے حساب سے تو واقعی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں آپ قانون میں ایسی تبدیلی لائیں کہ لوگ ہنسی خوشی آپ کو ٹیکس دیں۔ یہاں پہ آپ زبردستی کھینچ کے لے رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی بٹھا دیں چیئرمین کے طور پہ، اس نے کبھی بھی آپ کی ٹارگٹس کو پورا کرنے۔ اچھا کیا یہ بتائیے گا، ہاں سوری آپ کو بات کاٹ رہا ہوں، اچھا آپ دوسری بات کر لیں پھر دوسرا بتا دیں۔ ہاں جی پھر آپ بات۔ ہاں جی، مطلب دیکھیں نا، ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بے تحاشا ریفنڈز جو ہیں وہ پیبل ہیں، اور آپ ہر دفعہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے سے بھی زیادہ ٹارگٹ ریونیو کلیکشن کر لی ہے، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی ساتھ ساتھ لائبلٹی بھی ہے جو ریفنڈ کی شکل میں آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے، جو آپ نے واپس کرنی ہے۔ اور کسی بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں کہ آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ریونیو مائنس لائبلٹیز، یعنی آپ کا جو بھی آپ کا ہے وہ، اب لائبلٹی اگر نکال دیں گے تو پھر وہ جو ٹارگٹس کی جو اچیومنٹ کا جو ایک دعویٰ ہے وہ پورا صفر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اچھا زانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ریفنڈ ہے، ریفنڈ کے اندر کرپشن کا ایک بہت بڑا ریکٹ چلتا ہے، اور اس کے بعد اور بہت ساری اس کے لوگوں کی شکایات بھی سامنے آتی ہیں۔ بتائیے کیا جائے کہ اس ٹیکسیشن سسٹم کو آسان بنایا جائے؟ یہ تو آپ نے حیران کر دیا کہ 80% ٹیکس ود ہولڈنگ سے لے رہے ہیں، اور 7% تو اتنی تنخواہیں ایف بی آر کی ہوں گی جو وہ کلیکشن کرتی ہیں۔ تو یہ تو بات ہم اپنے آرٹیکلز میں کئی دفعہ لکھ چکے ہیں، میرے خیال ہے پچھلے 15-20 سال سے ہم اسی مہم پہ لگے ہوئے کہ خدا را آپ اپنے حالات کو درست کیجئے، آپ اپنے قانون کو صحیح کیجئے، اور یہ ریفنڈ کا جو مافیا ہے یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اس سال سے انہوں نے کچھ تبدیلی کی ہے قانون میں، وہ یہ کہ ایک جو بزنس اکاؤنٹ ہے اس میں ڈائریکٹ ریفنڈ کے پیسے چلے جائیں گے، یعنی کہ اب کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ریفنڈ جینوئن ہے اور انہوں نے اس کو پوری طرح کنفرم کر لیا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا ریفنڈ چلا جائے گا۔ اب اللہ کرے کہ یہ بھی کامیابی سے یہ سلسلہ جاری ہو جائے تو پھر اس میں جو مافیا کا جو انوالومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، اچھا نہیں ٹیکسیشن سسٹم کو کیسے اس کو آسان کیا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے میں جنرل پبلک کے لیے بڑی آسان زبان میں، تاکہ کم از کم کوئی بندہ یہ تو کر سکے گا۔ ٹیکسیشن کی سمپلیفیکیشن کے لیے ہم تو پورے کا پورے سکیمز دے چکے ہیں، اور ہمارے آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں اس سکیم سے، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اس طرح بنا دیا جائے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ خود بغیر کسی کے امداد کے اپنے ریٹرن خود بھر سکے۔ یہ آپ کا بیسک جز ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس بہت کم کر دینے چاہیے۔ اس وقت ہمارے ٹیکس ریٹس اس قابل نہیں ہے کہ لوگ خوشی خوشی جو ہے وہ ٹیکس دیں۔ نہیں تو خوشی خوشی ٹیکس بھی دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بے تحاشا قسم کے ٹیکس اور عوام پر ہی ہر چیز کا بوجھ ڈالیں گے، بار بار بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے، ضروریات زندگی ان کی پہنچ سے دور ہوتی جائیں گی، تو جب تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے تو ہم ایسی چیزیں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو آئی ایم ایف سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو اپنا ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں صحیح ہے، بنیادی چیز تو اٹس اے ڈبل وے ٹریفک۔ ٹھیک، تو یہ کیسے کریں کام؟ مثلاً یہ کیا وجہ ہے؟ وہ رکاوٹ وہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سمپل کون نہیں کرتا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ریکٹ ہے انکم ٹیکس وکیلوں کا، انکم ٹیکس اپنا جو ہماری جو آفیسرز کا بورڈر کے، وہ اس کو سمپلیفائی نہیں ہونے دیتے اس چیز کو؟ جی دیکھیے، بیوروکریسی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، صحیح ہے، جس سے ہم گزر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے بالکل، کہ وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس اور پروسیجرل لوپ ہولز کی علمبردار ہے۔ بادشاہ، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو جہاں پروسیجرل لوپ ہولز ہوں گے بیوروکریسی کو سوٹ کرتا ہے۔ پاور آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو
प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस चाहिए होती है जी, भूल ताकि भुलैया। आप अगले को, हाँ जी, अगले को बता सके कि जी मैं जो यहाँ बैठा अफसर हूँ, मुझ में ताकत है और मैं आपको दबा सकता हूँ। तो ठीक। ये जो माइंडसेट है ना, ये ब्यूरोक्रेसी का, इससे हमें निकलना पड़ेगा। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल जी, बड़ी बहुत बहुत तफसील से शुक्रिया बात जी, की, बहुत आपने शुक्रिया उज़ैमा रहमत बुखारी की, साहब अल्लाह ने। ताला खुश रखे आपको जी। ये बुनियादी चीज़ है कि वो जो नहीं टैक्स तो क्यों इमरान खान साहब ये कर नहीं पा रहे हर चीज इमरान में? खान साहब को मैंने अब मुलाकात मीडिया आप रेगुलेटरी सुने, अथॉरिटी बन इमरान रही खान है। साहब को जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा था इमरान खान साहब यू हैव बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। तो मेरी तरफ ऐसे मुंह कर देख दिया, उनको बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस नहीं की। नहीं, जो वो तय कर ले वो तो कर लेते हैं, नहीं ये वो भी काम जो- क्यों नहीं करते? नहीं, ये इकोनॉमी ठीक करने का देखिए, बात सुने, अब ये खुद चुके अब इनकम टैक्स लॉयर, इनके मियाँ भी बहुत बड़े बन चुके हैं, तो उन्होंने लॉयर को नहीं, ये कन्हाइवेंस है सारे का सारा। ब्यूरोक्रेसी ठीक है, मैं मानता हूँ, ब्यूरोक्रेसी जब तक उसके सामने प्रोसीजर खराब नहीं करेगा, जब वो उसको गुंजलक नहीं बनाएगा, तो उसकी अफसर की अफसरी किधर जाएगी? जब मैं और आप बैठ के एक कागज़ ऐसा पकड़ेंगे और अपना टैक्स कैलकुलेट करके अपनी जमा करा देंगे, तो ना मुझे वकील की ज़रूरत होगी और ना मुझे इनकम टैक्स अफसर की सलाम दुआ करनी पड़ेगी, मैं जाकर उसको दे दूंगा। तो वो कहेगा मैं अफसर किस खाते में हूँ बैठा हुआ। ये जो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, 50,000 बंदे तब्दील कर लो, प्रोसीजर अगर आप तब्दील नहीं करोगे कुछ। मैं तो हैरान रहूँगा, 80% विदड्रॉलिंग से ले रहे हैं आप, और एफपीआर खुद जो है 7 to 8% जो है वो कलेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे, और 7 to 8% की तनख्वाहें निकल जाती होंगी, इनकम टैक्स कमिश्नर की, अफसर की, कस्टम वाले की, उसके बाद लैंड रेवेन्यू की, इनलैंड रेवेन्यू की, पता नहीं कितने कितने लोग खड़े हुए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लगा। और एक और चीज़ इमरान खान साहब को सही करनी चाहिए, कम से कम ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड का बंदा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। शब्बर ज़ैदी से ना बिल्कुल ठीक थे, नहीं चलने दिया उनको। सर जबरदस्त साहब का मसला है कि उनकी वो कहते हैं मेरी अम्मा ने कहा तो बीमार हो गया अभी उस दिन कहा ना टीवी में कि मेरी अम्मा ने कहा वापस आया तो मर जाएगा। अच्छा, वो दिल पे इतना नाजुक भी नहीं हुए, लेकिन वो और तरह के बंदे थे, सारी जिंदगी ईश्वर गौसन में रहे, सब कुछ रहे। वो बात उनकी बड़ी ठीक थी। वो कहते हैं ये बेसिकली एक एलीट कल्चर बन चुका है, एलीट सोसाइटी बन। अब ये देखिए रिफंड का मसला है, अब किस खाते में आपने रखा हुआ है कि जी आप एक एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके आप जो पैसे आप वहाँ कमाएंगे उससे टैक्स वो आपको वापस ले जाए। वो भाई पहले ही उसको काट लो, ताकि आप करते ये हैं कि आप इसका फ़ायदा क्या होता है, आपने 2 लाख रुपया इकट्ठा किया और कहा कि हमने इतना टैक्स कर दिया, उसमें हालांकि 1 लाख रुपया आपने वापस करना होता है, किसी और का रखा होता है, वो तो रिफंड होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की, और ना वो उनको इकनॉमिक टीम समझ आ रही है। जब तक इनहेरेंट तब्दीली नहीं आती इस टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। एक ज़माने में जब ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई थी, उस वक्त भी किसी हद तक अंदाज़ा हुआ था कि यार कुछ और, लेकिन आज आप देखें उन्होंने बैंकों को साथ मिलाया है, ठीक है, और बैंक, अब लोग बैंकों में पैसा नहीं रख रहे। आपको पता है लोग बैंकों से पैसा, वो कहते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स कहाँ से करेंगे हम। होता क्या है कि बाद दफ़ा लोगों के इधर उधर के पैसे होते हैं, वो रख लेते हैं, तो आप उसकी उस पर ट्रस्ट करो अगर आपने उसकी ध्यानदारी पे रखा हो। दूसरी चीज़ जो हुई है इसके टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो गंद हुआ है, वो जो मैंने कहा है कि जो बंदा टैक्स देता है ना, उसको अगर 15% दे रहा है तो कहते हैं इसी से 60% कबूल करो। अच्छा, एक बंदा भी और नहीं बढ़ता। ये आप चले जाएं हाल रोड के ऊपर, आप या मर्करोड रोड के ऊपर या किसी, आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो दुकानदार अंदर बैठा हुआ है वो एक टैक्स देता है, लेकिन दुकानदार के बाहर एक मोबाइल रिपेयर करने वाला जो और बैठा हुआ है ना, वो भी दुकानदार से कम नहीं कमा रहा होता। उसके बाद जब टैक्स इंस्पेक्टर जाता है ना, तो वो कहता है यार तुम्हारी इसका मुझे लगता है कि तुम्हारा 5,000 रुपये साल का टैक्स बनता है। वो कहता है तुम मुझसे 50,000 रुपये रिश्वत ले लो, लेकिन मेरा नाम 5,000 नाम ना डालो उसके। उसकी बड़ी वजह है, उसकी बुनियादी वजह ये उस्मान साहब, ये सवाल है सोशियोलॉजी का। 2 मिनट में आपको मैं सोशियोलॉजी का सवाल ये है कि रियासत को बंदे पैसे देते हैं 3 वजह से। अगर आप इन कन्फ्रंटेशन में ला हैं, यानी आपको थाने में फंस गया है, तो 4 भाई हैं तो बदला ले लेंगे, 4 पैसे हैं तो जाके अदालत में जाके केस लड़ लेंगे, वरना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बीमार हैं, पैसे हैं तो इलाज करा लेंगे, वरना बाप की लाश लेके आएंगे। ऐसे ही आप के अनएम्प्लॉयड हैं, घर में कुछ खाने को है, वरना आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं है। होता क्या है कि फिर होता ये है कि उसे घर ने सब कुछ करना है, तो आप मेन होल्ड ढक्कन उठाएंगे, घर लेके आएंगे, स्ट्रीट लाइट का बल्ब चोरी करेंगे, घर लेके आएंगे, दफ्तर की स्टेशनरी चोरी करेंगे, घर ले, क्योंकि आपको कल प्रोटेक्शन घर ने देनी। जैसे ही घर की जगह रियासत आ जाती है, लोग रियासत के साथ मोहब्बत करने लगते हैं। ये चीज़ है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहे।